وقل اور آپ کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے یقول کہیے التی وہ بات ہی احسن جو بہتر ہے ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ بینہم تمہارے درمیان فساد کرتا ہے ان الشیطان بے شک شیطان کان للانسان انسان کے لیے عدو مبینہ کھلا دشمن ہے ربکم تمہارا رب عالم بہتر جانتا ہے بکم تمہارے بارے میں ان یشاء یرحمکم اگر چاہے تو وہ رحم کرے تم پر او ان یشاء یعذبکم اور اگر چاہے تو وہ عذاب دے وما ارسلناک علیہم وکیلا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان کارساز ذمہ دار وربک عالم اور آپ کا رب جانتا ہے بمن فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا اور تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض النبیین علی بعض انبیاء کو بعض پر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو زبور ماقبل درس میں ہم نے پڑھا تھا گزشتہ آیات کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے تھے انہیں دین کی بات کرتے تھے نصیحت کی بات کرتے تھے توحید کی بات کرتے تھے تو وہ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے اور کبھی کہتے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے کبھی کہتے کہ آپ پر جادو ہوا ہے کبھی کیا تو بعض دفعہ انسان بات کرتے ہوئے اور آگے کوئی الٹا جواب دے تو غصہ آتا ہے تو یہاں فرمایا گیا کہ اے پیغمبر آپ نے بات کرنی ہے تو اخلاقی تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور بات وہ کرنی ہے جو بہتر ہو جو احسن ہو جو اچھی ہو جو مخاطب پر اثر انداز ہو جائے اور وہ اس کی تاثیر کو محسوس کر لے اس کے اثر کو قبول کر لے تو ایسی بات کہی جائے اس لیے کہ اگر دعوت دیتے ہوئے اس کو دین کی بات سمجھاتے ہوئے کوئی بات آپ نے ایسی کہی جس سے نفرت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان فائدہ اٹھاتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان تمہارے درمیان فساد پیدا کر دیتا ہے شیطان تمہارے درمیان فساد پیدا کر دیتا ہے بری بات تو بری بات آج کل شیطان اچھی باتوں میں بھی فساد ڈال دیتا ہے کہ آپ نیک نیتی سے کوئی بات اس کو سمجھا رہے ہیں اس کے دماغ میں خناس بھر جاتا ہے اور وہ اچھی بات کو بھی غلط طریقے پر لے لیتا ہے اور اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو بہرحال فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ رب العالمین علل اعلان بتلا رہے ہیں واضح بتلا رہے ہیں شیر کو نہیں کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے جنگلی جانور کو نہیں کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے لیکن شیطان کے متعلق کہا کہ بھئی یہ تمہارا دشمن ہے جانور سے انسان ڈر جاتا ہے حالانکہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے پنجرے کے اندر بند ہے پھر بھی ڈر لگتا ہے اور شیطان تو نظر بھی نہیں آتا پھر بھی انسان اس سے بے خوف ہے تو فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ تمہارا واضح دشمن ہے اس لیے بات کرتے ہوئے احتیاط کا پہلو سامنے رکھیں اب اگر کسی کی قسمت میں نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے اور کوئی یوں کہے کہ بھائی جنگ و جدال قتل و قتال پھر تو یہ منافی ہے وہ بات نہیں ہے اسلام کی مخالفت
جو کر رہے ہیں ان کو دبانے کے لیے قتل و قتال، یہ بھی ہی احسن کے اندر داخل ہے۔ اب کوئی اس کا غلط معنی لیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک صاحب نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہ بھائی مولوی صاحب ان کی ماں مر گئی، مولوی صاحب ان کے گھر پہ دعا کے لیے نہیں گئے، حالانکہ ان کے گھر سے مسجد افضل ہے، مسجد میں ان کی ماں کے لیے دعا ہوئی، نماز کے بعد ان کی والدہ کے لیے دعا ہوئی، موقع پر پتہ نہیں چلا۔ تو اب یہ انا کا مسئلہ شیطان نے بنا لیا کہ بھائی نہیں جانا ہے مسجد میں، آپ کا نہیں آنا، آپ کو شیطان تو ویسے ہی خوش ہو رہا ہے کہ چلو یہ مسجد سے کٹ گیا، یہ جماعت سے محروم ہو گیا، عبادت سے محروم ہو گیا۔ اب کسی کا کچھ نہیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان درمیان میں فساد کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہمارے ایک ساتھی نے انہیں دعوت دی، کہا نہیں جی مولوی صاحب نے قربانی کے جانور کھڑے تھے، اس وقت مجھ سے 200 روپے مانگ لیے تھے، میں اس لیے نماز کے لیے نہیں آتا ہوں، میں اس لیے نماز کے لیے نہیں آتا ہوں۔ اب نہ آنا یہ اس کا اپنا ایک فطری عمل ہے۔ انتظامی امور میں ہمیں بعض دفعہ سخت جملے بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں، بعض دفعہ اصلاح کے لیے کچھ بات کرنا بھی پڑتی ہے۔ اب اس کو اپنے انا کے لیے اس نے نہیں بنایا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے لیے اتنی سی بات کو اتنا بنا دیا کہ ارے بھائی آپ اس مسجد میں جائیں گے، آپ درس میں کیسے بیٹھیں گے، آپ مجلس میں شریک کیسے ہوں گے، آپ ساتھی نکلیں گے دعوت دینے کے لیے، آپ گشت کے عمل میں ان کے ساتھ شریک کیسے ہو رہے ہیں، ان میں تو ایک ایسا ہے، ایک ایسا ہے، ایک ایسا ہے۔ ان الشیطان للانسان کان عدوا مبینا۔ تو بہرحال کہنے والے کو کہا گیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، اخلاق کا مظاہرہ اپنی جگہ پر کرنا ہے، لیکن اخلاق سے مراد یہ نہیں کہ کوئی انسان دین کے پرخچے اڑاتا رہے، دنیا داری اپنی جگہ پر۔ ایک صاحب یہاں پر آ کر 2 آدمی تھے، کوئی سرکاری بڑے افسر تھے، اور آ کر میرے بھائی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ تھا، تو یہاں آ کر مجھ پر اپنا روب جھاڑ رہے ہیں اور اس قسم کی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میں خاموش تھا اور میں ان کا اکرام کر رہا تھا۔ گرمی کے اندر ان کے لیے ٹھنڈا روح افزا کا شربت بنا کر لایا، اور وہ الٹا سیدھا، میرے مہمان آئے تھے حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پوتے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ، وہ ساتھ بیٹھے تھے، وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مولوی صاحب کچھ کہہ نہیں رہے ہیں اور آپ جو ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کہنے والا یہ دبا ہوا ہے، کہہ نہیں سکتا، یا کوئی اور معاملہ ہے۔ تو اخلاق اپنی جگہ پر، لیکن دین مبین کی نصرت کے لیے، اس کی حقانیت کا بول بالا کرنے کے لیے اخلاق کے دائرے میں آپ نے بات کرنی ہے، بات سمجھانی ہے۔ فرمایا ربکم اعلم بکم، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے بارے میں، ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو وہ تمہارے اوپر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے، رب کی مرضی ہے، وہ رحم کرے یعنی ہے کافر ہو تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، یا تمہیں عذاب دے اسی کفر کی حالت میں رکھ کر تمہیں موت دے دے، یہ اس رب کی مرضی ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، آپ کو ہم نے پیغمبر ان پر ذمہ دار نہیں بنایا،
پیغمبر کا کام اور پیغمبر کے امتی کا کام بات کو پہنچانا ہے بس۔ ہم کہیں کہ یار ہم نے کہا اور وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، زبردستی کرنے کا ہمارا کام نہیں، نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رب العالمین پیغمبر سے فرما رہے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کفر کی تاریکیاں نکال کر ایمان کی روشنیاں بھرنا یہ رب العالمین کا کام ہے، پیغمبر آپ کا کام نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام ہوتا تو اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھوا لیتے، نہیں پڑھا سکے۔ مرتے وقت چچا کے قریب گئے اور کہا چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دو، کل بروز محشر اللہ کے دربار میں کہہ تو سکوں گا کہ چچا کلمہ پڑھ کر دنیا سے گیا۔ چچا نے کیا کہا کہ لوگ کہیں گے کہ مرتے وقت بھتیجے کا دین قبول کر لیا، نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کفر پر مرا ہے، کافر تھا ابو طالب، مسلمان نہیں ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بات پہنچانا، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ ہاں جو ذمہ دار ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ گھر کا بڑا وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی بچوں کا، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار ہے، دفتر کا افسر اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، علاقے کا چودھری بڑا وہ اپنے علاقے والوں کا ذمہ دار ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہارے ماتحت جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، جو ماتحت لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے۔ آج تو نہ ذمہ دار کا پتہ چلتا ہے نہ ماتحت کا، اسمبلی ہال میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ساری کچڑی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ الامان والحفیظ، فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک یتیم بچہ اسے اللہ نے نبی بنا دیا مکہ کی دھرتی پر، اور اس کے یار جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے ان کے جسموں پر لباس تک نہیں ہے، ننگے ہیں، ایسے کیسے نبی بنا دیا؟ حالانکہ اس مکے میں بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، بڑے بڑے پیسوں والے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، انہیں کیوں اللہ نے نبی نہیں بنایا؟ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین اعتراض کا جواب دیتے ہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب بہتر جانتا ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو رب آسمانوں اور زمین کے بارے میں جانتا ہے اسے خوب پتہ ہے کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نبی نہیں بنانا۔ نبی کی تقسیم اس کے لیے کوئی بڑا چھوٹا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسے والا اور یہ بغیر پیسے والا، یہ ایک روحانی معاملہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ احباب چنیدہ ہوتے ہیں، ان کو رب العالمین چنتا ہے اور نبوت سے انہیں سرفراز کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دے دی، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ تیسرے پارے کے ابتدا میں پڑھا تھا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے دی۔ 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت زبور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وآتینا داؤد زبورا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعضوں کو بعض پیغمبروں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کی. یہاں پر زبور کی بات کی اور داؤد علیہ السلام کی بات کی. داؤد علیہ السلام مجاہد پیغمبر تھے، جہاد کرنے والے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جہاد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. آپ علیہ السلام بھی مجاہد پیغمبر تھے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا زبور کے اندر من بعد الذکر عبادی الصالحون، کہ آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے، آپ کے جو وارث بنیں گے، وہ صالح لوگ ہوں گے. داؤد علیہ السلام کے متعلق کہا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو لوگ آئے جنہوں نے ایران اور روم کو فتح کیا، ابو بکر اور عمر، وہ نبی تو نہیں تھے لیکن ولی ضرور تھے، ولی ضرور تھے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور ایک مماثلت یہ بھی ذکر کی مفسرین نے کہ زبور کے اندر 150 سورتیں تھیں، اور تمام صورتوں میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اور ثنا اس کو بیان کیا گیا. زبور کے اندر حلال کے احکام، حرام کے احکام، حدود کے احکام، فرائض کے احکام نہیں تھے. اور جناب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور ایسی پیاری آواز میں تلاوت کرتے کہ جب آپ تلاوت شروع کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی جھومنا شروع کر جاتے، پرندے بھی رک کر تسبیح پڑھنا شروع کر جاتے. اور آپ کا معجزہ تھا یہ کہ آپ خادم سے کہتے گھوڑا تیار کرو، اور وہ استبل جا کر گھوڑا تیار کرتا، اس پر کجاوا رکھتا. جتنی دیر میں وہ گھوڑا تیار ہو کر آپ کے پاس آتا، آپ اتنی دیر میں پوری داؤد کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، پوری زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ معجزہ تھا، اور یہ معجزہ اللہ نے اس امت کو بھی عطا کیا پیغمبر علیہ السلام کے صدقے. اس امت میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا. وہ صحابہ وہ اپنی جگہ مشہور ہیں، صحابہ سے ہٹ کر تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا، پورا قرآن پڑھ ڈالا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے متعلق آتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے، پورا قرآن. اب کوئی کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، اب گھوڑے پر کجاوا کسنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو جیسے وہ پڑھ لیتے تھے ان کا معجزہ ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھی یہ فضیلت عطا کی ہے کہ بطور کرامت کے یہ احباب بھی قرآن پڑھ ڈالا کرتے تھے، پڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ عادت کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ وہ انسان پڑھنا شروع کرے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ بات بالکل مشہور ہے کہ آپ رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت نوافل. اب اگر ہم کیلکولیشن بھی کریں نا، 1 منٹ میں 1 رکعت کو ڈالیں تو بھی فجر تک یہ نہیں بنتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، آپ جا کر گھر میں حساب کر لیں کتنے منٹ بنتے ہیں اور رکعتیں 1000 ہیں، کس طرح ہو رہا ہے.
سردی کی رات میں تو آپ یقین کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ یہ کرامت تھی، وہ راتیں اتنی طویل ہو جاتی تھی، اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب انسان ایسا ماحول بنا لے، ایک عادت بنا لے، تو اللہ رب العالمین اس کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ آج وہ وقت کی برکت ہمارے قلوب سے، معاشرے سے، ہماری زندگیوں سے، ہاتھوں سے نکل گئی، نکل گئی۔ ہم ایک تبارک الذی رات میں پڑھنے کی صورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات میں تبارک الذی پڑھتا ہے اللہ اس کی برکت سے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہ تبارک الذی چھوٹی سی صورت ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے، 2 صفوں کی صورت ہے، 2 رکوع کی صورت ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا ہمارا؟ 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ۔ یہ 5 منٹ دینا یہ ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا، اور جا کر رات کو 2-2، 3-3، 4-4 بجے تک موبائل کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ وقت کی برکت نکل گئی کہ نہیں؟ وقت کی برکت نکل گئی کہ نہیں؟ ابھی ایک نوجوان موبائل پہ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، میں نے اتفاقاً اس سے پوچھ لیا کہ بھئی سوتے کب ہو؟ کہا فجر کے وقت سوتا ہوں، پوری رات جاگتا رہتا ہوں موبائل کے۔ الامان والحفیظ۔ وآتینا داؤد زبورا، اللہ نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔